عمران خان صاحب ببانگ دول یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، لیکن وقت بڑا ظالم ہے۔ عمران خان صاحب چپڑاسی تو کیا، انہیں اپنا وزیر داخلہ ہی لگانے پر انورٹڈ کاماز میں شاید مجبور ہو چکے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نئے پاکستان میں میرٹ پر ایک اور تقرری ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں، ایک قرض ہے جو مجھے چکانا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کا یا کچھ دلجلوں کا کہنا ہے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے محترم جناب وزیر اعظم پاکستان پر کہ یہ تقرری در حقیقت ان کا کارنامہ ہے، یہ ریکمنڈیشن بھی ان کی نہیں تھی، وگرنہ اگر ایسا کرنا مقصود تھا تو بالکل اوائل دور میں کہ جب حکومت ترتیب دی جا رہی تھی، کابینہ تشکیل دی جا رہی تھی، شیخ رشید صاحب کو ان کی فرمائش، ان کی جس کو کہتے ہیں حسرت کے باوجود یہ قلمدان کیوں کر نہ دیا گیا۔ اب کئی سوالات اس ضمن میں ابھرتے ہیں۔ کیا شیخ رشید احمد کی تقرری حکومت کے لیے خدا نخواستہ کسی ممکنہ زوال کا آغاز ہے؟ کیا وہ کام جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب نہیں کر پائے، یعنی اپوزیشن کو لگام ڈالنا، نکیل ڈالنا یا پھر انگیج کرنا، کیا شیخ رشید احمد کر پائیں گے؟ دوسری بات، شیخ رشید احمد صاحب وہ وزیر ہیں، آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کیجئے، بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ میں سوچ رہا تھا شارٹ مونٹاج بنواؤں، پھر وقت کی کمی آڑے آ گئی، پھر مولانا کا ذکر بھی مقصود تھا۔ شیخ رشید اور مولانا لا حول ولا قوت حضرت ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، ان کی ایک دوسرے کی حوالے سے پسندیدگی کو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ یوٹیوب پہ لکھیے اور آپ کو سب کہانی سامنے آ جائے گی۔ عمران خان صاحب ببانگ دول یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، لیکن وقت بڑا ظالم ہے۔ عمران خان صاحب چپڑاسی تو کیا، انہیں اپنا وزیر داخلہ ہی لگانے پر انورٹڈ کاماز میں شاید مجبور ہو چکے۔ شیخ رشید صاحب آن ایئر ہو چکی ہیں یہ ساری باتیں، میں کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہا جس پر کسی کو برا لگے، یہ سب نوشتہ دیوار ہے۔ آن ایئر کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کو، آپ ایک تانگے کی سواری ہیں، آپ ایک ناکام سیاستدان ہیں، میں اتنی دفعہ وزیر بن چکا ہوں، لیکن شومی قسمت ایک مرتبہ پھر شخص کو جس کو تانا دیا گیا تھا وہی آپ کو وزیر داخلہ بنا بیٹھا۔ یہ اعزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہے شیخ رشید صاحب کو کہ یہ 15ویں دفعہ جو ہے وہ وزیر بنے ہیں۔ یہ اعزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہے کہ ان کے دورے وزارت میں ریلوے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 120 سے زائد حادثات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ جو خان صاحب ان سے استعفیٰ لے لیں۔ آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق وزیر ریلوے، نواز شریف ہالینڈ کا حکمراں، سائیکل کی سواری، وہ آئیڈیالزم کی اچھی باتیں، 120 حادثات کے باوجود میرے مسیحا نے ان سے استعفیٰ طلب تو کیا کرنا تھا، الٹا انہیں پرموشن ہی دے بیٹھے۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا ایک ناکام وزیر ریلوے ایک کامیاب وزیر داخلہ بنے گا؟ کیا جلسہ اپنے ساتھ کچھ بہا کر لے جائے گا؟ کیا حکومت کچھ خوفزدہ سی ہے؟ کیا حکمرانوں کے لہجوں میں کوئی خوف در آیا ہے؟ سر آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اچھا ویسے آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ اس تقرری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں آپ سے ایسے ہی کہوں، میں کہوں آپ سے میں کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ عمران خان ان کو چپراسی نہیں رکھنا چاہتے تھے، یہ ان کو تانگے کی سواری کہتے تھے، یہ انہیں ناکام وزیر اعظم، ناکام سیاستدان کہتے تھے، عمران خان اور پتہ نہیں ایسے الفاظ بھی کہے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، میں اپنے منہ سے میں کیا لوں۔ اس کے بعد یہ کیسی سیاسی مجبوری ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ مطلب میں کیا کہوں کہ عمران خان صاحب خود ہی ایک اور نادر شاہی یو ٹرن، کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیاست میں ہر چیز لفظ آخر نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ ہی نے خود ابھی کہا کہ شیخ رشید صاحب جو خان صاحب کے لیے کہتے تھے، جو کہ اتنے تجربے کار سیاستدان تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ دیکھیں سیاست میں چینجز تو یہ سیاست میں آگے پیچھے تو ہوتا رہتا ہے۔ میں یہی کہوں گا، نہیں آگے پیچھے تو نہیں تھا، یہ تو اوپر نیچے تھا سر، اور یہ سیاست تو نہ ہوئی پھر اصولوں کی، آئیڈیالزم کی سیاست، وہ جو عمران خان صاحب اس وقت کیا کرتے تھے، جس میں شیخ رشید کسی طور بھی فٹ ان تو نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ اظہار تعصف ہی ہو جائے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی میں کہوں گا کہ اس کے بعد میرے خیال سے وہ کافی بیٹرمنٹ کے طرف گئے تو چینجز آ گئی۔ بیٹرمنٹ پہ 100 سے زائد حادثات ہوئے ہیں، ویسے اللہ نظر بد سے بچائے، یہ بیٹرمنٹ نیگیٹیوٹی کی طرف سے نہیں، مگر اب دیکھیں 125 جو آپ کہہ رہے ہیں حادثات ہوئے نہیں، میں نے تھوڑی کروائے نہیں، مطلب وہ تو یہ ہوئے نا، ہوئے ہیں، مطلب اس پہ ڈیموشن بنتی ہے یا پروموشن؟
اس پہ دیکھیں اب اس کا نظریہ دیکھنے والے کا نظر ہے. اچھا دیکھنے والے کی نظریہ، یہ صحیح ہے سر. اگر دیکھنے والا اندھا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. چودھری جعفر اقبال صاحب، سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. ثم الحمدللہ. سر میرے محترم مہمان محمود مولوی صاحب، میں ان سے امید تو نہیں رکھتا اور انہوں نے کبھی مجھے مایوس بھی نہیں کیا جھوٹ بول کر کے، لیکن سر یہ کیسی سیاسی مجبوری ہے جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کیے جا رہی ہے؟ میں ہوں کہ اپنے قہقہے پر یوں سمجھیے کہ گھٹنا رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور محمود مولوی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کمبخت یہ وقفہ کیوں نہیں آ جاتا. سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب کی پروموشن بھی ہو گئی ہے، آپ کے دور کے وزیر خزانہ ان کو باقاعدہ وزارت بھی نصیب ہوئی ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. سر مطلب مبارکباد کے اظہار تشکر کے کن طریقوں کو آپ اختیار کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں گے محمود مولوی صاحب کو؟ سر بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو آپ نے پہلے فرمایا، جو ریلوے کا حال کیا ہے، اس کی پوزیشن ہے، جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اب اس کو یہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اب یہ سارا جو ہے سلسلہ، جو اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا وہ عمران خان کو بھی ڈبا کے لے جائے گا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں کریں گے، اور آتے ہوئے انہوں نے کہا ہے یہ تو بھر کے مارنا بہت آسان ہے، بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے کریڈٹ لیتے رہتے ہیں. مشرف کے زمانے میں لال مسجد کے حوالے سے یا دوسرے، اب مجھے تو اللہ رحم کرے، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہے اپنے آپ کو سینئر کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مشہور کہاوت ہے، وہ جو چھانا کوا ہے وہی پھنستا ہے. اور یہ ابھی آیا ہے اور اس طرح کی باتیں کرے گا، اور اس سے جو ہے ماحول اور خراب ہوگا. آپ دیکھیں گے، میں تو ہمیشہ پہلے بھی یہی کہا ہے کہ جو اس کے پیچھے عمران خان کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے سپورٹ کی ہوئی ہے، اگر وہ صرف اپنی سپورٹ پیچھے ہاتھ ہٹا لیں تو 24 گھنٹے سے کم کے مہمان رہ جائیں گے. رائٹ سر. محمود مولوی صاحب، بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کو میرٹ پر بھرتی کیا جائے. سر اس بیان کا تو بالکل الٹا مطلب نکال لیا حکومت نے، نہ تو وہ بے روزگار تھے نہ ہی نوجوان تھے، اس کے باوجود میرٹ پر ہی صحیح لیکن ان کی بھرتی چیمانی دارت. دوسرا، شیخ رشید صاحب کا ایک بڑا زبردست بیان میرے سامنے موجود ہے، میں تو رو پڑا پڑھ کے. انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اسلام کے سپاہی اور ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور عمران خان کے دور میں اللہ اور نبی کے علم کو بلند کریں گے. سر اس سے میں ماضی کے دریچوں میں جا پہنچا ہوں، جب شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کی مثالیں دی جائے کرتی تھی، جب ہماری آنکھوں میں خوبصورت سپنے سجائے گئے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 قوانین نہیں ہوں گے اس ایک ملک میں، یہ ریاست مدینہ بنے گی اور یہاں پہ حقیقی میرٹ کا جو ہے وہ نظام آئے گا، یہاں پہ کوئی چور ڈاکو لٹیرا جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. سر مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اپوزیشن کا یا کچھ دلجلوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اور نبی کے دین کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کچھ اس دور میں ہوا ہے، اس کے بعد اتنا بڑا دعویٰ بلند کرنا کہ ہم اللہ نبی کے علم کو بلند کریں گے. ان باتوں کا جواب آپ کن الفاظ میں دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز میں اس الفاظ میں آپ کو دوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا، کم سے کم شیخ رشید کے اوپر کوئی یہ نہیں کہے گا کرپشن کے کوئی چارجز، مطلب اتنے دور میں 17 دفعہ منسٹر رہے ہیں، مطلب کوئی کرپشن کے چارجز نہ کسی دور میں بھی نہیں رہے. یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دیکھیں کہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں رہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جتنے ہمارے اس وقت اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ان کے دور میں بھی دیکھیں نا، میرے خیال سے شیخ رشید صاحب سب کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ تجربے میں بھی ان سے زیادہ تجربے، بات کی بھی گارنٹی تو نہ ہوئی نا کہ اگلی دفعہ وہ آپ ہی کے ساتھ ہوں گے. دیکھیں تجربے کا مطلب یہ بھی دیکھنا پڑے گا. میرے خیال سے اس وقت سب میں زیادہ تجربے کار منسٹر ہے، 17 دفعہ اگر منسٹر رہے ہیں تو میرے خیال سے ہمارے جتنے اپوزیشن میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، میرے خیال 17 دفعہ والے تو وہاں پہ بھی نہیں ہوئیں گے. سر یہ میرٹ تو بڑا عجیب سا نہیں ہے جعفر اقبال صاحب، لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون سی واحد ایسی تقرری تھی جس پر اعتراض کیا جانا چاہیے؟ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے گا، ممکنہ طور پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شیخ رشید احمد صاحب جیسا سینئر گھاگ سیاستدان اب وزیر داخلہ ہے. کل ایک انتہائی اہم ایونٹ ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، 13 تاریخ ہے، لاہور میں آپ لوگ اپنا پاور شو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کے ہوتے ہوئے
کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہیں ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال کیا حکومت طاقت کے استعمال پر آ سکتی ہے؟ کیا آپ کا جلسہ فلاپ کروانے کے لیے شیخ رشید احمد صاحب کا تجربہ کام آئے گا؟